الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، پرسوں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم تھا. قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان احکامات میں ایک حکم درود و سلام کا بھی ہے. درود و سلام کا تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک سے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار احسانات ہمارے اور آپ اور پوری امت پر ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کریں. اہتمام کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو عمل بنا کر پابندی کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو پڑھنا اور اس کو کرنا. جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کا حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت درود و سلام کے بارے میں ہے. تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو السلام علیکم کہہ کر سلام کرتے ہیں، اور جب نماز میں ہوتے ہیں تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو نماز کا سلام بھی اور نماز سے باہر کا سلام بھی معلوم ہو گیا. ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں درود کا بھی حکم دیا ہے. اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو وہ درود شریف سکھایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ دونوں مل کر ایک درود شریف ہے جس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے. درود شریف کے جو صیغے ہیں یا درود شریف کے مختلف جو الفاظ ہیں وہ احادیث میں وارد ہوئے ہیں. علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. زیادہ بہتر اور اچھی بات یہی ہے کہ وہ درود شریف پڑھا جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر درود شریف پڑھنا ہو تو ایسا کوئی درود شریف پڑھا جائے جو احادیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کتابوں سے ثابت ہے. اپنی طرف سے کوئی ایسا درود شریف گھڑ کر جس کو نہ کتابوں میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہو، ایسے درود شریف پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی اس کا ثواب ہے. جیسے درود لکھی لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، درود تاج لکھ دیا ہے. اس قسم کے اپنی طرف سے بنا کر کچھ درود شریف کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں جن کا احادیث سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے. لہذا ایسا کوئی درود شریف پڑھنا چاہیے جو
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث میں ثابت ہے۔ درود شریف کا حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ اس امر کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے درود شریف پڑھنا امت کے ہر فرد پر فرض ہے۔ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی مجلس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک، آپ کا تذکرہ مبارکہ، آپ کا نام نامی آدمی اپنی زبان سے بولے یا کسی بولنے والی کی زبان سے سنے، آدمی کو چاہیے کہ درود شریف آپ پر پڑھے۔ پہلی مرتبہ سننے پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد اسی مجلس میں جتنی مرتبہ درود شریف پڑھے گا آدمی آپ کے ذکر مبارک پر اور آپ کے نام نامی کو سننے پر، اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا پڑھنا مستحب اور فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے آدمی کو انتہائی بخیل قرار دیا ہے جو اللہ کے نبی کا نام نامی یا آپ کا ذکر مبارک سنے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اس آدمی کو سب سے بڑا بخیل بتایا اور اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ جب صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور 3 آدمیوں کو انہوں نے بد دعا دی، ایک ماں باپ کے نافرمان کو، ایک رمضان المبارک جس کو ملے پھر بھی مغفرت نہ ہو، اور تیسرا وہ آدمی جو میرا ذکر مبارک کو سنے، میرا نام نامی سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے، اور میں نے تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ یعنی آپ کا ذکر مبارک سننے کے بعد درود کا نہ پڑھنا اللہ کے نبی کی بد دعا کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ علماء نے اس کی مقدار فرمائی ہے کہ معمول بنائے آدمی تو 300 مرتبہ کا معمول بنائے۔ اگر 300 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا آدمی اہتمام رکھے تو یہ آدمی اہتمام اور کثرت سے درود پڑھنے والوں میں انشاءاللہ شمار کر لیا جائے گا۔ ورنہ کم سے کم درجے کی بات تو یہ ہے کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرے۔ جب ایک مرتبہ کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ 40 انعام اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر آدمی کو ملتے ہیں۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر قیامت میں کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں۔ درود شریف اہتمام کے ساتھ میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی کی علامت ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے سے محبت پیدا ہوگی، اور کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ محبت کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی محبت جنت میں آپ کا ساتھ دلانے والی چیز ہے۔ ایک صحابی، ایک نوجوان، آپ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے، وہ نوجوان کہنے لگے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کا تو انتظار ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے اللہ کے نبی زیادہ نفلیں، زیادہ نفلی صدقات، زیادہ نفلی روزے رکھ کر تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، البتہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا آخرت میں اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے، اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت
یہ آخرت میں اللہ کے نبی کے ساتھ حشر ہونے کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام آدمی کو رکھنا چاہیے اور بہت اہتمام سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف بہت سارے میں نے کہا الگ الگ احادیث میں آئے ہیں۔ بعض درود شریف کے بڑے خاص فضائل بھی وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف ہے جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک درود شریف ہے اور دعا ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ جب ایک مرتبہ کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ 70 فرشتوں کو اس کا ثواب 1000 دن تک لکھنے کی مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے درود شریف ہیں جس کا آدمی کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ درود شریف کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا ہاتھ پیر سن ہو جاتا ہے کبھی ایک کرمٹ سے سونے میں، کبھی ایک جگہ ہاتھ دبے رہنے میں، کبھی ایک ہیئت پر ایک حالت پر بیٹھے رہنے میں ہاتھ پیر سن ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس سن ہونے کی حالت میں درود شریف پڑھ کر دم کر لے تو ہاتھوں ہاتھ اس کا سن پنا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصے کے موقع پر اگر درود شریف پڑھا جائے تو بہت جلدی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ عربوں میں تو آج تک قاعدہ ہے جب دو آدمیوں کے درمیان میں کسی قسم کی بات پر تکرار ہو جاتی ہے اور آپس میں کوئی بحث مباحثہ یا ناچاقی کی بات ہو جاتی ہے تو تیسرا آدمی کہتا ہے صلی علی النبی صلی علی النبی صلی علی النبی، اس طرح یعنی اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اللہ کے نبی پر درود پڑھو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ غصے اور تیزی کے موقع پر اگر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو بہت جلدی آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور غصے پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ درود شریف دو طریقے سے یا دو جگہ سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی کی قبر شریف پر حاضر ہو کر، جیسے حجاج اکرام ہیں، معتمرین ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے روز اطہر پر حاضر ہو کر آپ پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ جو درود و سلام اللہ کے نبی کی قبر شریف پر حاضر ہو کر براہ راست پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے میں بذات خود اس کو سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روز اطہر پر حاضر ہو کر کوئی آدمی سلام پیش کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس کو خود سنتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کے قبر شریف کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو سیاحین کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں سے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ اس کا درود و سلام بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جا کر پیش کرتے ہیں اور اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا۔ ابھی مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے میں 1 مہینے کے سفر پہ تھا عمان مسقط میں، وہاں 1 مہینے وہاں ابھی ہو کر آیا ہوں۔ وہاں ایک بڑے عالم سے ہماری ملاقات ہوئی، ہمیں انہوں نے اپنے گھر بلایا، ہماری دعوت بھی کی انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہنے لگے کہ اپنے والد کے ساتھ میں حسن سلوک اور اپنے والد کے ساتھ احسان کا ایک راستہ اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ فوری طور پر تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا اپنے درود بھیجنے کا اپنے والد کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے کیا تعلق ہے،
پھر فرمانے لگے, بڑی باریک بات فرمائی انہوں نے, کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود لے جا کر اللہ کے نبی کے روضہ اطہر پر اس کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر درود پیش کرتے ہیں. تو جب درود پڑھو گے تو تمہارے والد کے نام سے تمہارا درود اللہ کے نبی کے روضہ اطہر پر پیش کیا جائے گا. تو تمہارے باپ کا نام اللہ کے نبی کے روضے پر لیا جائے, اس سے بڑی کیا بات ہوگی خوش نصیبی کی. تو فرمایا یہ بھی اپنے والد کے ساتھ ایک حسن سلوک کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے, کیونکہ فرشتے جو درود پیش کرتے ہیں وہاں جا کر وہ پڑھنے والے کا نام اور پڑھنے والد کا نام لے کر پیش کرتے ہیں. اس لیے وہاں موقع ملے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے, ورنہ آدمی جہاں بھی ہو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت کا سبب بھی بن جاتا ہے. یقینی طور پر نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ سعادت نصیب فرما دیتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے نبی کی زیارت کا موقع اور مشرف فرما دیتے ہیں. ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی دینی اور دنیاوی فن ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی کتاب نہ لکھی ہو. بڑے مفسر, بڑے محدث, بڑے مؤرخ, بڑے نحوی, بڑے صرفی, یعنی کئی علوموں میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. بہرحال وہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 35 مرتبہ ان کو زیارت ہوئی. جب وجہ پوچھی ان سے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کوئی خاص عمل کرتے ہیں آپ کو خاص وظیفہ کھینچتے ہیں, تو کہنے لگے کہ نہیں, بس 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو ہر عمل میں سنت کا خیال رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو, اور دوسرے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا. کہ یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان 2 عملوں کی وجہ سے اللہ یہ سعادت بھی نصیب فرما دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کی زیارت ہونا یہ اللہ کے نبی ہی کو دیکھنا ہے, اللہ کے نبی ہی کو دیکھنا ہے. احادیثیں بالکل صراحتاً اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل میں کوئی دوسرا خواب میں نہیں آ سکتا. اگر کسی نے واقعتاً اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور یہ پتہ لگ گیا ہے خواب میں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, تو گویا اس نے اللہ کے نبی ہی کو دیکھا. اس کا خواب بڑا مبارک اور بڑا مبارک خواب ہوتا ہے, اور بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا. بہرحال خواب میں زیارت ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں درود شریف کا اہتمام خاص طور سے کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.